نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کچھ نیک اعمال کے اوپر انعامات کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے چند ایک آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شکر گزاری، اللہ ارشاد فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں مزید نعمتوں سے نوازوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو شکر گزاری کی بڑی خیر و برکت ہے۔ شکر گزاری کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب نعمتیں ہمیں حاصل ہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان سے اللہ کا شکر ادا کریں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، یہ زبانی شکر گزاری ہے۔ عملی شکر گزاری کیا ہے؟ جس کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے، اعملوا آلَ داؤد شکرا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اے آل داؤد شکر گزاری والے عمل کرو، اور ساتھ فرما دیا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہوتے ہیں جو عملی طور پر شکر گزار ہوتے ہیں۔ اکثریت کیا ہے؟ وہ ناشکری ہے۔ اور شیطان نے اللہ تعالیٰ سے جب مہلت مانگی تھی تو اس کے بعد اس نے کہا تھا کہ میں ان کو ناشکرا بنا کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا، الیاذ باللہ۔ تو جب ہم اللہ کی شکر گزاری کریں گے تو اس میں ایک تو زبانی شکر گزاری، اور عملی شکر گزاری کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مستفید ہو کر ہم اللہ کے عملاً مطیع و فرمانبردار بنیں، اس کا حکم مانیں، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، اس کے بندے اور غلام بن کر زندگی بسر کریں، اس نے جو شریعت بھیجی ہے، جو رسول بھیجے ہیں، ان کا اتباع اور اطاعت کریں۔ یہ عملی شکر گزاری ہے۔ اور جب ہم اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کریں گے تو اللہ نعمتوں کو دوام بھی بخشتا ہے اور ان کے اندر اضافہ بھی کرتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم۔ دوسری چیز جس پہ ہمیں بشارت دی گئی ہے انعام کی، وہ ہے ذکر الہی۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کو کیا انعام ملتا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ذکر کے بے حد و حساب فوائد و ثمرات ہیں، لیکن اس کا سب سے بڑا فائدہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ ہمیں یاد کرتا ہے۔ اللہ کے یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں مصیبتوں سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، رنج اور غم سے بچاتا ہے۔ اور اگر مصیبت، پریشانی، رنج اور غم ہمارا مقدر ہو چکا ہے، ہماری تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ صبر دیتا ہے، استقامت دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، برداشت کی قوت دیتا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کریں، اس کے اور بھی بے حد و حساب فوائد و ثمرات ہیں۔ اور ایک چیز ہے دعا۔ اس پہ کیا انعام اللہ کی طرف سے ملتا ہے؟ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ دعا بڑی اہم عبادت ہے۔ دعا هو العبادہ، دعا اصل عبادت ہے۔ دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اس کا دماغ ہے۔ تو دعا کے معنی کیا ہیں؟ اللہ سے مانگنا، اللہ سے سوال کرنا، اللہ کے سامنے اپنی حاجت رکھنا، اس کے سامنے فقیر بن کر جھولی پھیلانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے تم مانگتے رہو، میں دیتا رہوں گا۔ تو دعا کے آداب میں سے ایک انتہائی اہم بات یہ ہے کہ دعا اور سوال ہمیشہ اللہ سے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ یہ جو ہم عہد کرتے ہیں نا اللہ سے، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ جب سوال کرو تو اللہ سے کرو، جب استعانت اور مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد کرو۔ جو لوگ اللہ کو وحدہ لا شریک مان کر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر غیر اللہ سے مانگتے ہیں، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من مات وہو یدعو من دون اللہ ندا دخل النار۔ جو اس حال پہ مر گیا، اس کو موت آئی، وہو یدعو من دون اللہ، وہ اللہ کے سوا کسی اور کو مدد کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے، کسی ضرورت کے پورا کرنے کے لیے اس کو اپنا مددگار سمجھتا تھا، اس کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا تھا، اس سے دعائیں کرتا تھا، دخل النار، مرتے ہی جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اس لیے کہ شرک اکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہوتے ہیں جو نہ مانگے۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان،
جب بھی تم مانگتے ہو میں دیتا ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ تو یہ بہت بڑا انعام ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار انعامات ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے میں بندوں کو ملتے ہیں، تو ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ استغفار یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور اس کے ذریعے سے ہمیں امان نصیب ہوتی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے اللہ ان کے اوپر اجتماعی عذاب نہیں بھیجے گا۔ کتنی بڑی امان ہے یہ۔ اور آج حقیقت یہ ہے کہ ملت اسلامیہ پاکستان کے اندر اگر ہم لوگ بچے ہوئے ہیں تو انہی لوگوں کے استغفار کی وجہ سے جو خالصۃ للہ راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں، گریہ ازاری کرتے ہیں، استغفار کثرت سے پڑھتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ سچی توبہ، سچی توبہ کے نتیجے میں اور کیا انعام ملتا ہے؟ گناہ بخش دیتا ہے اللہ تعالیٰ، امان مل جاتی ہے، عذاب نہیں دیتا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جب آدمی سچی توبہ کرتا ہے اور سچے دل سے استغفار کرتا ہے اور سابقہ گناہوں سے اللہ سے معافی مانگ کے آئندہ کے لیے اطاعت کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے پھر میں اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا اور آئندہ زندگی میں وہ نیک بن جاتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اور سچی توبہ کرنے والا، صحیح معنوں میں استغفار کرنے والا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے اس نے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں، دوسری روایت ہے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کم از کم 70 مرتبہ اور 100 مرتبہ جو ہے روزانہ استغفار کرتے تھے۔ ہمیں بھی کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ اور آخری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نیک عمل، کوئی بھی نیک عمل ہو، نیکی کا عمل جو ہے اس سے برائیاں مٹتی ہیں اور بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ نیک اعمال، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات قرآن میں جگہ جگہ آپ کو ملے گا۔ صرف ایمان نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں سے یہ کہے گا کہ یہ جنت میں جو تمہیں دے رہا ہوں، یہ میری رضا تو تمہیں مل رہی ہے، یہ میرا دیدار جو تمہیں نصیب ہو رہا ہے، یہ سب اس وجہ سے تمہیں یہ انعامات مل رہے ہیں کہ جو تم نے نیک عمل کی۔ اللہ اکبر۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ دیکھیں 5 وقت آپ نماز پڑھتے ہیں، ایک وقت کی نماز دوسرے وقت کی نماز کے درمیان جو ہم سے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اس نماز کی برکت سے اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو 5 نمازوں کا ایک سرکل چل رہا ہے، درمیان کے گناہ ان نمازوں کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے درمیانی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے درمیانی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور جمعہ دوسرے جمعے تک کے درمیانی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ناظرین، ہم سے قدم قدم پر غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کے لیے تو سچی توبہ کرنے اور اس گناہ سے تائب ہونے اور اسے چھوڑنا، یہ سچی توبہ لازمی ہے۔ لیکن باقی یہ جو نیک اعمال ہیں ان کو کثرت سے کرتے رہنا چاہیے، تاکہ جو جانتے بوجھتے یا انجانے میں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں اللہ ان نیکیوں کی برکت سے ان کو معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔